अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बैदर साहब, ईद अस्सलाम। मुबारक। खैर मुबारक। जो रिपोर्टर्स थे लाजमी उनको जाना था। बहुत दिली ईद मुबारक। कल्चर डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है। मुझे उम्मीद है मैडम के हाथ के अच्छे हुए खाने आटे का पेड़ा बना के मशीन से चावल बनाते थे गाँव में। क्या याद कराया, मैं भी थोड़ा सा हिस्सा डालूं। अच्छा मोहम्मद खान, अंडे लड़ाए आपने? अंडे लड़ाना तो हमें फिर अंडे मिलते थे। खान आप तो छोटे हैं, आप तो दाऊद साहब को शायद। पर मैं भी जवान हूँ बेदार साहब, मुझे ज्यादा उस तरफ से। तो पहले ईदें कैसे मनाई जाती थी? ये अब एक ग्लोबल कल्चर बनता जा रहा है। बचपन की ईद में और आज की ईद में क्या फर्क? तो इसलिए ईद की खुशियाँ अल्लाह सलामत रखे। जहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। नई नस्लों की खातिर जिंदगी के गुलस्तानों में मोहब्बत का कोई गुंजा खिला ले। जा रही ये जो शीर खुरमा था, ये किसने तैयार किया था? बहुत मजे का था। मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैदर साहब, ईद मुबारक। खैर मुबारक। माजरत ईद हम लेट मुबारक। आ गए। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। बहुत ईद मुबारक हो। मुबारक मैडम, बैठो। आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। आप लोगों का इंतज़ार हो रहा था, बाकी हमारे जो रिपोर्टर्स थे लाजमी उनको जाना था। मैंने कहा चले आप जाएं। तो दाऊद साहब को भी मैंने बुलाया, हमारे एक रिपोर्टर आ गए रिपोर्टिंग करके। आप लोगों को और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से, हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से बहुत दिली ईद मुबारक। हमारी दुआ है कि आपकी जो इबादत और जो रूहानी सिलसिले हैं अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। और मुझे उम्मीद है मैडम के हाथ के अच्छे हुए खाने उससे भी ज़रूर ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। दाऊद साहब, चूँकि कल्चर डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है और ये कोयटा एक छोटा सा शहर है, चूँकि मैं आप लोगों से बुज़ुर्ग हूँ, मुझे याद है 70s और 80s की जो ईदें होती थी, यहाँ पे ये जो आपका अभी डायरेक्टरेट बना हुआ है कल्चर, ये रेस्कोस हुआ करता था। यहाँ पे मेले लगते थे। सरानान का मेला बहुत मशहूर था। काकड़ को याद तो नहीं होगा, लेकिन बुज़ुर्ग बताते होंगे कि वहाँ पे बाकायदा अथाण और जनाब वो अंडे लड़ाना, ठीक है ना, और वहाँ पे बाकायदा स्टॉल होते थे, खाने पीने के स्टॉल अलग होते थे, अथाण के अलग होते थे, लोग आते थे, खुशियाँ मनाते थे। 3 दिन तक सुबह से शाम तक डोल डमक्का अथाण ये सारे सिलसिले होते थे। तो आप कल्चर के हवाले से, चूँकि आपका डायरेक्टरेट है और आपका ये काम भी है, फ़नकार भी आपके पास आते हैं, तो पहले ईदें कैसे मनाई जाती थी और आज की ईद में क्या फ़र्क? बेदार साहब, आपने क्या खूबसूरत मुख्तसर उसमें पूरी एक रिवाइंड किया अपनी हमारी जो पहले वाली हिस्ट्री है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। वक्त के साथ साथ हर चीज़ तब्दील हो गई, सही, चीज़ें तब्दील हो गई। इवन हमारे अच्छा आप देखें जो आपका कल्चर है या आपकी जो रिवायात है, ये अब एक ग्लोबल कल्चर बनता जा रहा है। सही। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि लोग हमेशा कहते हैं कि पहले वक्तों में चीज़ें बहुत अच्छी होती थी, और अब शायद वो जिससे भी आप मिलते हैं कहते हैं यार अब ना ईदों में वो खुशी रही, ना वो रिवायात रही। मैं समझता हूँ बलूचिस्तान इस हवाले से फिर भी खुशकिस्मत है। हम बहुत हद तक अपनी रिवायात को, अपनी जो त्यौहार है उनको अभी भी हमने प्रिज़र्व भी किया हुआ है। कल्चर डिपार्टमेंट की वैसे ही हमारी ईद के तीसरे दिन हमने कुछ इवेंट्स प्लान किए हुए हैं थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात आपके सामने हैं। ओवरऑल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई हुआ है कि चूँकि जंग की हालात है, हमारे हमसाये तकलीफ़ में है, तो मुनासिब नहीं है कि हम खुशियों को ओपनली इस तरह सेलिब्रेट करें। हाँ, ये ज़रूर है कि मतलब आर्टिस्टों के लिए जो हमने कोशिश की कि आर्टिस्ट को जो जैसे हम मुलाजमीन को तनख्वाहें एडवांस में मिली, जी। हमने भी कोशिश की कि इनको ईद से पहले हम कुछ ना कुछ फाइनेंशियल जो इनकी है ताकि ये अपनी खुशियों में हों। और हमारे कुछ आर्टिस्ट बरदरियों ने अपनी मदद आपके तहत, मैं देख रहा था, इन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूशन और अपनी जो बरदरी है उनका भी ख्याल रखा। हमसे भी जो हो सका वो भी हमने अपने तरीके से इनके साथ कंट्रीब्यूशन की कोशिश की। और अभी 27 तारीख को जो है वर्ल्ड थिएटर डे आ रहा है, सही, तो उसको भी इंशाल्लाह हम अपने एक लिमिटेड तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें थिएटर प्ले भी होगा और थिएटर के हवाले से भी हम कुछ पैनल डिस्कशन और सेलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें हमने उसका हिस्सा बनाया हुआ है। हमने तो इस साल को हमने डिक्लेयर करना था ईयर ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज साल 2026। इंशाल्लाह ईद के बाद हम थोड़े से हालात की वजह से चीज़ों को थोड़ा स्लो डाउन किया हुआ है।
تو کوئی نہیں، اگر ہم عید کی خوشیاں حالات کی وجہ سے یا اپنے ہمسایوں کی وجہ سے اس طرح اوپنلی اگر نہیں سیلیبریٹ کر رہے، انشاءاللہ اس کا ازالہ آنے والے دنوں میں ہم مختلف ایونٹس میں، اور میڈم جہاں ہمارا ساتھ بیٹھی ہے، انشاءاللہ 3 اپریل کو ہم آل پاکستان مشاعرہ کا بھی یہاں پہ اہتمام کر رہے ہیں، جس میں ہم پورے ملک سے شعراء کو بلا رہے ہیں. تو ہماری عیدیں چلتی رہتی ہے پورے سال، ہم کسی نہ کسی ہر بہانے روز ہر شب برات ہے، روز روز ہی. اچھا جہاں بچپن کی عید میں اور آج کی عید میں کیا فرق؟ اب تو جو ماشاءاللہ آپ کے پوتے ہیں اور ہم بھی پوتے اور نوازے والے ہو گئے، تو کیا محسوس کر؟ ہاں، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں داؤد صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گی. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. بہت اچھا لگتا ہے جب حکومت بلوچستان کے انڈر جو محکمے کام کر رہے ہیں، جیسے کلچر ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے کبھی کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیا. جہاں بھی ہمیں بلوچستان کے نام کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں پہلا خیال ان کا آتا ہے، اور یہ لوگ مکمل تعاون کرتے ہیں. تو 3 کو اس طرح کل پاکستان امن مشاعرہ ہے، اور 4 کو پھر ایک اور مشاعرہ ہے جو کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے انڈر آئے گا، وہ بھی ہم جا کر جھیل میں منائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو بلوچستان کا خوبصورت رخ دکھائیں. بلوچستان خدا نہ خواصہ صرف بارود کی بو کا نام نہیں ہے، یہاں پہ بہت خوبصورتی ہے، یہاں کے لوگوں میں پیار محبت ہے جو کہ ویلکم کہنے والے ہیں. آپ کا بڑا پیارا سوال کہ بچپن کی عید اور آج کی عید میں کیا فرق ہے. تو بیدار صاحب، آج کی جو عید ہے نا، اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. ہر سال پتہ نہیں کتنے سوٹ ہم سلواتے ہیں، پہنتے ہیں، نئے ڈریسز آتے ہیں، تو عید کے 4 میں وہ شو باقی نہیں رہتا. بچپن میں قسمت کے ساتھ کوئی نیا جوڑا بنتا تھا، کوئی نئے جوتے آتے تھے، راتوں کو اٹھ کر ہم وہ جوتا دیکھتے تھے، جوڑا دیکھتے تھے، اور صبح ہوتی ہی نہیں تھی. صبح کے ہونے وہ کا نیند نہیں آتی تھی، ساری رات انتظار میں تھا کہ ہم نیا سوٹ پہنیں گے. پھر بچپن کی معصومیت کی کیا ہی بات ہے. لیکن آج کا جو ہم بچپن دیکھ رہے ہیں، تو آج کا بچپن اس بچپن سے بہت مختلف ہے. آج کے بچپن میں بھی ہم نے بچوں کو بہت زیادہ خوشیاں ایک دم سے دے دی ہیں. ہر ماں باپ اپنی طاقت کے حساب سے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. 2 3 جوڑے بنا رہے. اب وہ تشنگی باقی نہیں رہی ہے. تو اس لیے عید کی خوشیاں اللہ سلامت رکھے، لیکن کل کی خوشیوں اور آج کی خوشیوں میں بہت فرق ہے. اچھا میں بتاؤں کہ خواتین کا اپنے دور کا، خان آپ تو چھوٹے ہیں، آپ کو داؤد صاحب کو شاید کوئی یاد ہو کہ اس زمانے میں میں بھی جوان ہوں بیدار صاحب، مجھے بار بار کہہ رہے ہیں سر. اور آپ نے میڈم کو پوتیوں والا کہا. میڈم بھی ماشاءاللہ جوانوں میں شمار ہے. میں بھی اپنا شمار جوانوں میں کرتا ہوں. یہ نہیں میڈم بھی اچھا نہیں کر رہے بیدار صاحب، ہمیں آپ جوانوں. دیکھیں اس زمانے میں یہ سویاں نہیں ہوتی تھی پیکٹوں میں، اور یہ چیزیں نہیں تھی، مٹائی کی دکانیں نہیں ہوتی. جس طرف آپ آ رہے ہو ہم مشین سے سویاں بناتے تھے. اچھا خواتین جمع ہوتی تھی. آپ یقین کریں کہ توت کے جو یہ شاخیں ہوتی تھی سوکھی ہوئی، وہ رکھتے تھے. عشر ہوتا تھا، عشر یعنی ساری خواتین اکٹھی، اور وہ آٹے کا کو گوندھ کے باقاعدہ پیڑا بنا کے، اور ایک کیے ہیں نا، اور وہ چارپائی پہ مشین لگا کے سویاں. بیدار صاحب آپ نے کیا یاد کرایا، میں بھی تھوڑا سا حصہ ڈالوں. ہم کیا کیسے مناتے تھے. ہماری ڈیوٹی یہ ہوتی تھی بیدار صاحب، ہم چونکہ گاؤں میں عید مناتے تھے، تو عید سے ایک دن پہلے چونکہ جو ہماری رشتہ دار خواتین ہوتی تھی، جو ہمارے والد صاحب کے رشتہ دار یا والدہ کی طرف سے، ان کے لیے ہم عیدی کا وہ اسپیشل گفٹ ہوتا تھا جس کو پشتو میں اخترائی بولتے ہیں، وہ ہم پہنچاتے تھے. اچھا ہم میں سے کوشش یہ ہوتی تھی جہاں میں سمجھتا تھا کہ کچھ ٹپ زیادہ ملنے کا امکان ہے اس طرف زیادہ رجوع کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر واقعی یہی ہوتا تھا، وہ مہندی والا، خواتین کا تو خیر بہت زیادہ مہندی لگتی تھی ہمارے ہاتھوں پہ چھوٹی، وہ مہندی کا وہ سارا سحری تک چلتا رہتا تھا. اور واقعی مجھے یاد ہے بہت بے چینی سے بار بار بستر سے اٹھنا کہ صبح تو نہیں ہوئی. اچھا وہ ہونے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد پھر ہمیں اچھا جو بہت بچے ہوتے ہیں وہ ایسی شاپر لے کے ہر گھر میں جاتے تھے جن کو کینڈیز اور اس ٹائپ کی چیزیں ان کو ملتی تھی. اچھا جب تھوڑے سے بڑے ہوئے پھر سینہ چوڑا ہو گیا، ہمیں پھر انڈے ملتے تھے. اچھا ابلے ہوئے انڈے اور کلرفل سر، خوبصورت، اس کے ایسے زبردست، اس کو میں کہوں گا ایگ آرٹ، انڈے والا آرٹ، جیسے ٹرک آرٹ ہے، میں کہتا اتنی زبردست اس کے اوپر وہ ہوتی تھی. اور پھر مجھے یاد ہے میرے چاچا کو اللہ مغفرت نصیب فرمائے، مجھے اس وقت یاد ہے 10 روپے یا 20 روپے ملتے تھے، اور وہ چمن میلہ لگتا تھا ہمارے گاؤں کے پشین میں. بیدار صاحب آپ یقین کریں وہ 10 روپے پورے عید کے، اچھا میلہ پھر 4 5 6 7 دن لگتا. ہاں بالکل بالکل، دل نہیں لگتا تھا کہ واپس کوئٹہ آئے اور اسکول اور وہ پھر اسٹڈی والے روٹین میں.
تو لیکن وہ میڈم نے بالکل اچھی بات کی, شاید اس ٹائم چیزوں کی فراوانی نہیں تھی اور تجسس اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں بہت زیادہ اور تھیں. محبتیں زیادہ تھیں. اور یہ میڈم کی بات کو میں انڈورس کروں گا. کل مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ پہلے وقتوں میں بڑی مشکل وقت دیکھا, اب اللہ نے سب کچھ دیا. کہتے ہیں مفت میں پریشان رہتا ہوں, سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں, حالانکہ پیسے بھی ہے, سب ہر چیز ہے, نعمتیں ہیں, لیکن تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ خوشحالی بھی شاید چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو چھین لیتے. آپ نے بہت اچھی بات کی, مجھے سے جھرجھری سی آ رہی ہے. میں اکثر اس بات پہ غور کرتی ہوں کہ سب کچھ ملنا بھی پریشانی ہوتا ہے, کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہو, تجسس ہو, ایکسائٹمنٹ ہو, وہ ختم ہو گئی ہے. مطلب آپ نے میڈم جو بات کر رہی ہیں, پہلے آپ یقین کریں وہ عید کارڈ, ہاں عید کارڈ کا پہلے سے ایک ہفتہ پہلے ہی بھجوانا شروع کر دیا. تو بدبخت ڈیجیٹلائزیشن نے ایک ایک چیز کو, واٹس ایپ ہو گیا, میسج بھی ختم ہو گیا. میڈم آپ کو ترستے تھے, اب فوٹو اچھا میسج بھی ختم ہو گیا. اچھا محمد خان, انڈے لڑائے آپ نے بچپن میں؟ سر ہمارے بچپن میں, جیسے سر نے بتایا, ہمارے گاؤں میں آج بھی ایسی عید منائی جاتی ہے کہ وہ شاپر اٹھا کے ہم گھر گھر بچے جاتے ہیں, وہ چیزیں ڈالتے ہیں, انڈا ملتا ہے. تو ابھی بھی وہ کلچر تھوڑا بہت ہمارے سائڈ پہ ہے. ہاں انڈے لڑانا تو سر وہ ہماری مین جو پروگرام ہوتا تھا وہی ہوتا تھا, وہ روایتی ہے. اسے پیسے اٹھاؤ, اسے اٹھاؤ, اور مین جہاں پہ میلہ لگتا ہو وہاں پر پہنچ جاتے تھے, انڈے لے لیتے تھے, پھر سارا دن ہم لوگ کا یہی جو مقابلہ رہتا تھا. لیکن سر عید کی جو گاؤں کی اگر میں بات کروں, جو سب سے بڑی خوشی ہوتی تھی وہ نماز کے بعد جو دسترخوان لگتا تھا نا, ہاں بالکل, مختلف گھروں سے جو مختلف جو چیزیں آتی تھی وہ دسترخوان پہ لگتی تھی, پھر مل بانٹ کے جو کھاتے تھے. اب چیز وہ جو میں شہر کے اندر وہ مس کرتا ہوں جو ہم گاؤں میں کرتے تھے, یہ بڑا ایک ضروری. اچھا یہ چیزیں گاؤں میں ابھی بھی ہیں؟ ابھی بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. شہروں میں یہ ختم ہو گئی بالکل, شہروں میں ملنا جلنا ختم ہو گیا. بیٹھک کا کنسپٹ شاید نہیں ہے ادھر, نہیں ہے بیٹھ, واقعی حقیقت میں نہیں ہے. اب وہاں پر بھی اب بھی لوگ آتے ہیں. اچھا مطلب میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ چیزیں گلوبلائزیشن کی, مطلب آپ دیکھیں 100 میں سے 90% دعوتیں آپ کی ریسٹورنٹس میں ہوتی ہے. یہ صحیح ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ کنسیپٹ بھی دیکھیں, جو گھر کے کھانے کا ٹیسٹ ہے نا, وہ آپ کو بازار میں یا ریسٹورنٹ میں شاید بات تو, مطلب میں سمجھتا ہوں جیسے آپ کی کچھ سبزیاں, فروٹ جو آپ اپنے ہاتھ سے اور آرگینک طریقے سے, جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ تو کیمیکل والی چیزوں کا تو نہیں ہوتا نا. اب اسی لیے تو معدے کی بیماریاں بڑھ گئی ہیں. ایگزیکٹلی, بچوں کے بال 7-8 سال میں سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری روایتی کھانے, اب وہ فاسٹ فوڈ, برگرز, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, وہ ساری خوشیاں. لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے بیدار صاحب, مجھے ان کی بات سے یاد آیا, عید کی نماز پڑھنے کے بعد, مسجد سے نکلنے کے بعد, مجھے لٹرلی یاد ہے ہمارے گھر کے سامنے گاؤں میں 3 جگہ ایسے ہوتی تھی جہاں سارے لوگ جو گاؤں کے بڑے تھے ان کے بیٹھک میں جا کے, تو ایک اس کو ادھر کھینچ رہا ہے, ایک اس کو ادھر کھینچ رہا ہے. ہاں, وہ کھینچنے والے لوگ بھی ختم ہو گئے. زیادہ تھی, نفرتیں نہیں تھی, ایک دوسرے سے محبت کرنا, اس کو اپنے گھر لے جا کے کھانا کھلانا. تو جہاں رہا, اب چونکہ وقت کی کمی بھی ہے, یہ محبت کے حوالے سے کوئی اشعار. ہاں میں آپ کی بات کو 2 جملے ضرور بولوں گی. دیکھیے, خوشی کا پھوٹنا اور خوشی کا خریدنا یہ 2 مختلف ایلیمنٹ ہیں. پہلے خوشی اندر سے پھوٹتی تھی, اب خوشی پیسوں کی وجہ سے خریدنی پڑ رہی ہے. تو وہ آرٹیفیشل خوشی, اللہ معاف کرے, وہ خوشی نہیں ہے. بہرحال ہم اپنے محبت کے چرچے کو, محبت کے وظیفے کو کبھی نہیں بھولیں گے, کیونکہ ہمارا کام ہے امید دلانا, گئی خوشیوں کو واپس لانا, اور یہ صرف اللہ پاک سے ہم دعا کر کے ہی لے سکتے ہیں. محبت کے حوالے سے سنا دیتی ہوں آپ سب کی اجازت سے. میں سمجھتی ہوں محبت میں بڑی طاقت ہے, نفرتوں کو کم کر دیتی ہے, اور آج ضرورت ہی محبت. اور میں سمجھتا ہوں میڈم تو ہے ہی محبت کی شاعرہ, اور انہوں نے, ہم نے جو ان کی شام منائی, آپ کو پتہ ہے کس دن پہ ہم نے رکھا؟ ویلنٹائن ڈے پہ. اچھا اتنے لوگ تھے, اتنا رش تھا, اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ آئے ہوئے تھے, اور مزید رش آیا تھا. میڈم کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی, اور وہ چرچا تو ہے. بڑی خوشی ہے کہ جو شام میرے نام کی گئی وہ 14 فروری کی تھی, محبت کا دن تھا. اللہ ہمیں توفیق دے اس دن کو بھی ہم پازیٹیولی منا سکیں. بہرحال جو محبت کا کانسیپٹ ہے وہ میں آج کو بتاؤں گی کہ محبت رات کی تاریکیوں میں جگمگاتا ایک ستارہ ہے. واہ واہ. محبت رات کی تاریکیوں میں جگمگاتا ایک ستارہ ہے. محبت نفرتوں کی آگ میں جھلسے تو نسلوں کا خسارہ ہے. محبت نفرتوں کی آگ میں جھلسے تو نسلوں کا خسارہ ہے.
मोहब्बत बचपने के हाथ पे रखा खिलौना है। वाह वाह मोहब्बत नौजवानों की हंसी आंखों में बेखबरी का सोना है। वाह वाह बहुत खूब वाह, बहुत मोहब्बत मौत की कब्रों में जा सोए तो बाकी कुछ नहीं बचता, हाँ नजर में कुछ नहीं जचता। मोहब्बत सुर्ख होंठों पर सजी मुस्कान होती है, वाह मोहब्बत आंख का आंसू नहीं होती। तो फिर आओ चलो मोहब्बत को बचा लें, वो जिनके ख्वाब आंसू हैं उन्हें मिलकर हंसा लें। वाह वाह नई नस्लों की खातिर जिंदगी के गुलस्तानों में मोहब्बत का कोई गुंचा खिला लें, वाह मोहब्बत को बचा लें। जहारा बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, वाह, वाह। वक्त का भी ख्याल रखना पड़ता है। दाऊद साहब, चाय और ख़ासकर मैडम की याद का शीर खुरमा वो भी तैयार है, हमने कहा कि वहीं पे लगाते हैं, वहाँ से इशारे भी हो रहे हैं। मुझे वो उम्मीद मेरे है ख्याल में- कि मैडम ने जितनी मोहब्बत को शायरी की लफ्ज़ में जो उसकी नक्श निगारी की, मुझे उम्मीद है वो जो सिवियाँ और वो चीज़ें हैं वो इससे ज़्यादा मज़ेदार। मोहब्बत की धीमी आंच पे बनाया है मैंने। वाह 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 वाह। चले चले आइए 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 आइए। नाजरीन, नज़रबान बलूचिस्तान के साथ आपने ईद का ये शो देखा, ये मोहब्बतों भरा प्रोग्राम, और इसमें हमारे रिपोर्टर्स, हमारे आर्टिस्ट और कल्चर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं दाऊद तरीन साहब, जहारा तबस्सुम, जिन्होंने मोहब्बत की शायरी दी, और इनके साथ ईद मनाना आपको कैसे लगा। इंशाअल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपको दिखाएं, और हमारी तरफ से ये नज़रबान बलूचिस्तान की सारी टीम की तरफ से आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया।